لاچار ہیں, مجبور ہیں, بے قرض ہیں, ان کو دباتے تھے, بیووں کی گھروں کو دبا لیتے تھے, غریب کا خیال نہیں رکھتے, اور نتیجتاً خدا نے اس کو اس ملک سے پالا وسیع ہوا, اور ایسے ملک اسیری کا شکار ہو گیا. اور خدا نہ کرے ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ یہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے, اور اگر وہ تباہی بربادی کا شکار ہو تو ظاہر ہے کہ ہم بھی اس کا میں آتے ہیں. بہرحال خدا اس ملک کے اوپر ہے. آمین. آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایکٹیویٹ یور بلیسنگ بائی کووننٹ. کیا ہے؟ اپنی برکات کو ہم عہد کے ساتھ متحرک کر سکتی ہیں. بلیسنگ آف کووننٹ پوری بائبل کا بنیادی حصہ ہے, اور ہم جو ہے عہد کو سمجھیں گے, عہد کو جانیں گے, اور جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا, کووننٹ کی پاسداری نہیں کرتا اور اس کو رد کرتا ہے, وہ شخص, وہ زندگی, وہ ملک, وہ قوم تباہ اور برباد ہو جائے گی. اور اگر آپ عہد کی پاسداری کریں گے, اس پر قائم ہوں گے, تو عہد کی برکتیں ان کی زندگیوں کے اندر کثرت سے آئیں گی. آمین. پھر سب نکالیے یسایا کی کتاب, اس کا 54 باب, اس کی 10ویں آیت. خداوند تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہے اور ٹیلے ٹل جائیں, لیکن میری شفقت کبھی تجھ پر سے جاتی نہ رہے گی, اور میرا سونا کا عہد نہ ٹلے گا. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. خداوند تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہیں اور ٹیلے ٹل جائیں, لیکن میری شفقت کبھی تجھ پر سے جاتی نہ رہے گی, اور میرا سنا کا عہد نہ ٹلے گا. خدا نے اسرائیل کے ساتھ اس آیت میں کووننٹ آف پیس کا وعدہ کیا ہے. صلح کا عہد, امن اور اطمینان کا عہد. کہتا ہے کہ نہیں ٹلے گا, نہیں جو ہے وہ توڑوں گا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل اس صلح کے عہد میں نہ چل سکے اور برابر اس کی خلاف ورزی کرتے رہے. اور جب خدا کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ میرا صلح کا عہد کیا ہوگا, نہ ٹلے گا. پہاڑ جاتے رہیں گے, چیزیں وہ ٹل جائیں, لیکن میری شفقت تجھ پر سے جاتی نہ رہے گی, میری صلح کا عہد نہ ٹلے گا. آمین. اسرائیلی قوم پر جو آپ عظیم ترین برکتیں دیکھ سکتے ہیں, اور وہ عہد ہے سلیمان بادشاہ کا دور حکومت, جہاں پر آپ زبردست اور عظیم ترین صلح کا وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. اور 40 سال تک وہاں پر برابر امن و سلامتی رہی, اور وہاں پر جو برکت تھی وہ بیان سے باہر تھی. اور بائبل فرماتی ہے کہ چاندنی وہاں پر کیسی تھی, پتھروں کی مانند تھی, یعنی چاندنی کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اور کثرت سے وہاں پر کیا تھی,
ब्लेसिंग थी, अमन था, सलामती थी, खुशी थी, चारों तरफ से अमन और अमान था। और सुलेमान का मतलब भी क्या है बोलिए? सुलह, पीस। तो अपने नाम के मुताबिक वहां पर सुलह थी और सलामती थी। 40 ईयर तक उसके ज़ेरे असर इसराइल के अंदर इत्मीनान, तसल्ली, बरकत, खुशी, इत्मीनान था। और क्या कहा जाता है कि उस जैसा बादशाह न पहले बरपा हुआ न आएगा, इस तौर पर वो कहा जाता था। तो गोया आप ये देखिए कि किस तौर पर सुलह का जो अहद है आपको इस दौरे हुकूमत में नजर आएगा। लेकिन क्या हुआ? सुलेमान बादशाह खुद जो है वो इससे हट गया और उसने बहुत सारी बीवियां कर ली और उन्होंने उसको क्या कर दिया? रंगकारी की तरफ फेर दिया और वो बुत परस्ती में पड़ गया। और यूं वो अहद जो सुलह का अहद था उनकी जिंदगियों के अंदर जो है वो क्या हुआ? वो टूट गया और उन्होंने खुद जो है वो उससे दस्तबरदार हो गए। और जब वो उससे दस्तबरदार हो गए तो फिर आप ये देखिए कि किस तौर पर उनके ऊपर ड्रॉबैक आया और वो पीछे और पीछे चले जाते रहे। याद रखिए, सुलह और अमन खुदा की तरफ से आता है। शिलोम, यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। प्रोस्पेरिटी का मतलब है जो है वो शलोम है, सुलह है। प्रोस्पेरिटी का मतलब जो है वो साउंडनेस है। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या है? कंप्लीटनेस है। और जब आप जो है वो कवनेंट ऑफ शलोम या कवनेंट ऑफ पीस की बात करते हैं या सुलह के अहद की बात जब खुदा कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि सुलह और अमन सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ से आता है। याद रखिए। और सुलह की बरकतें बेबयान हैं। और आप जो है वो सुलेमान के दौरे हुकूमत में देख सकते हैं, सेफ्टी को देख सकते हैं, प्रोटेक्शन को देख सकते हैं, हेल्थ को देख सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी को देख सकते हैं, हर तरह से फरावानी को वहां पर देख सकते हैं। दुश्मन की मजाल नहीं कि वो उनकी तरफ निगाह कर सके, दुश्मन की जरूरत नहीं कि वो उसकी तरफ आ सके, बल्कि कौमें उसके मुतीह हो चुकी थी और बादशाह जो है उसके लिए हदिये लाते थे। हर रोज वहां पर जो है हदियों की लानी लगी हुई होती थी। और ये किस तरफ से है? ये इस सबब से है कि सुलह के अहद के ऊपर दोनों तरफ से कायम है। खुदा तो अपनी तरफ से कायम है, लेकिन उसकी तरफ से भी जो है वो क्या है? उसकी पासदारी की जा रही है। इसलिए अमन और सलाम की उस मुल्क के अंदर रही, अमन और अमान जो है उस मुल्क के अंदर रहा है। आमीन। और अगर जो है वो उसको वापस कर दे तो फिर क्या होगा? तो हम अपनी जिंदगियों के अंदर से बरकत को खो देंगे। वो उसको वापस ले सकते हैं, क्योंकि उसने मांगा है, वो वापस ले सकते हैं उस सूरत में जब कोई शख्स जो है उसको तोड़ता है। हम उसके अहद को निभाकर खुदा की अजीब और अजीब तरीन बरकतों को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं और अपने लिए खुद से बरकत को रोक सकते हैं अगर हम उससे दस्तबरदार हो जाएं। चॉइस हमारी है। क्या है? चॉइस हमारी है। आमीन। यशायाह 45:7 में लिखा है, मैं ही रोशनी का मूजद और तारीकी का खालिक हूं, मैं सलामती का बानी, the founder of peace, the founder of shalom। वो कौन है? खुदा। अपना को पैदा करने वाला हूं, मैं ही खुदा हूं, ये सब कुछ करने वाला हूं। तो गोया फॉर्डर ऑफ पीस वो है। लिहाजा जब भी खुदा को छोड़ता और अहद को तोड़ता है, खुदा अपने शुदा के अहद से वो क्या करता है? दस्तबरदार हो जाता है।
پھر کیا ہونا شروع ہوتا ہے؟ طوفان، ڈساسٹرز وقوع میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، دشمن سرزمینوں کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، درندے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈسٹرکشن شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جب 20 سے 10 بردار ہو جائے، ٹھیک ہے، بم بلاسٹ، ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز جو ہے وقوع میں آنا شروع ہو جاتی ہے، تلوار چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس سبب سے ہے ملکوں قوموں زندگیوں کے اندر، کیونکہ عہد سے دستبردار ہو جاتی ہیں، صلح کے عہد سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب چیزوں کو اکٹھا کر کے صلح کا عہد ہے، اس کو بائبل مقدس میں جتنے جو موجود ہیں ان کو اکٹھا کر لیں تو ایک ہی عہد بنے گا، صلح کا عہد۔ آمین۔ کیونکہ اس کا اینڈ یہیں پر ہے، اس کا آگے میں بتاؤں گا۔ لہذا آپ یہ دیکھیے کہ خدا نے عہد باندھے ہیں، نوح کے ساتھ عہد ہے، ٹھیک ہے، عہد ہمیں ملتا ہے، ابراہیمک کووننٹ ہے، سو ڈیوڈک کووننٹ ہے۔ تو گویا کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب موسیٰ کے ساتھ خدا عہد باندھ رہا ہے، عہد ہے، خدا ایسے نہیں چلتا بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ عہد باندھتا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے عہد کو توڑے ہیں، عہد سے دستبردار ہوئے ہیں، آپ گزار کی کتاب میں پڑھیں، آپ ان تمام قاضیوں اور پھر ان پورے حوار کا ذکر پڑے، وہاں پر آپ کو معلوم پڑے گا کہ اسرائیلیوں نے یہ دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے کہ جب انہوں نے عہد سے روگردانی کی ہے اور کس طور پر وہ کتنے دیر دشمنوں کے زیر سایہ رہے ہیں، اور وہ ان کو رگڑتے رہے ہیں، ان کو مارتے رہے ہیں، ان کو سیر کرتے رہے ہیں، ان کا برا حال کرتے رہے ہیں، ان کی خوشحالی کو انہوں نے لوٹ لیا، ان کے روٹی پانی کو ان سے چھین لیا، اور ان کو جو ہے وہ ستاتے رہے۔ یہ کس سبب سے ہے؟ جب کوئی شخص جو ہے، یہ قوم یا ملک یا زندگی خدا کے عہد سے دستبردار ہو جاتی ہے، لیکن خدا مسلسل غور سنیے، کیونکہ اسے عہد والا ہے اور وہ بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا ہے، وہ دستبردار نہیں ہونا چاہتا ہے، اس لیے اس نے مسلسل جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ تنبیہ اور اصلاح کے کام کو جاری رکھا، کریکشن کا کام جاری رکھا، وارن جاری رکھی، اور اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ جو ہے وہ نبیوں کو بھیجا ہے، اور اس کو میں کہوں کووننٹ میسنجرز بھیجے ہیں، عہد کے نبی بھیجے ہیں، تاکہ عہد کے لوگوں کو جو ہے وہ وارن کیا جا سکے اور وہ کی کریکشن کی جا سکے، اور وہ ان کو برابر سمجھاتے رہے کہ وہ عہد کو نہ توڑیں، وہ سمجھاتے رہے کہ شرارت میں کوئی صلح نہیں ہے، شرارت میں جو ہے کوئی عمل نہیں ہے، اور جو اس کو توڑے گا وہ ہلاکت حاصل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہتا، چونکہ وہ پیچھے ہٹاتا ہے تو دشمن کو موقع مل جاتا ہے، اب پولیس کو جو ہے وہ اجازت مل جاتی ہے کہ وہ اس شخص کا برا حال کرے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے مارا نہیں، یزید میرا بھائیو، دراصل جو ہے آپ نے جو ہے اس کی حکم سے یا اس کی جو ہے وہ عہد سے جو ہے دستبرداری کی ہے، جس کے سبب سے یا دشمن کو یا موقع مل گیا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کیوں جو ہے ملک آپس میں عہد باندھتے ہیں؟ عہد باندھنے سے جو ہے بہت ساری چیزیں رک جاتی ہیں، جو ہے وہ اپنا دوسرے ملک جو ہے اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو ہے عہد باندھ لیا جاتا ہے۔ آمین۔ چنانچہ خدا نے ہمیشہ جو ہے وہ شلوم کا عہد جو ہے وہ یسوع کا عہد جو ہے وہ اسرائیلیوں کے یہ رکھا کہ وہ اس کی حکموں کو مانیں، اس کے عہد پر چلیں، لیکن وہ برابر جو ہے وہ اس سے کیا کرتے رہتے ہیں؟ اس کو رد کرتے رہتے ہیں۔ لیکن پھر خدا نے ایک اور وے لیا ہے تاکہ کیا کر سکے کہ یہ مسلسل اس عہد کو نہ توڑتے رہیں، نہ صرف اسرائیلی
نہیں بلکہ پوری جو ہے وہ نسل انسانی کو اس نے صلح کے عہد میں وہ باندھا تاکہ کیا ہو سکے کہ دشمن جو ہے وہ ان کی زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور نہ ہو سکے. آمین. جب آپ یرمیہ کی کتاب اس کا 31واں باب پڑھتے ہیں اس کی 31ویں آیت سے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ کس طور پر جو ہے خدا یہ انسانوں کے لیے اور زندگیوں کے لیے منصوبہ بندی رکھتا ہے تاکہ یہ خدا کی عظیم ترین برکتوں میں شریک ہو سکے اور محفوظ رہ سکیں. آمین. اور لکھا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں خدا خود فرماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا خدا خود فرماتا ہے. چنانچہ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اس عہد کو صلح کے عہد کو اس عہد کو انہوں نے کیا کیا ہے وہ توڑا ہے لیکن پھر خدا نے کہا کہ میں اب نیا عہد باندھوں گا اور وہ عہد جو ہے وہ 33ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. خدا فرماتا ہے میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. آمین. خدا نے لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ پرانے عہد میں اس کے صلح و امن کے تجربے کو کرنے کے قابل نہیں کیونکہ وہ مسلسل اس کو توڑ رہے ہیں. لہذا خدا نے اس جو ہے وہ حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ وہ صرف مسیح کے طریقے سے خدا کی حقیقی عمل کا تجربہ کر سکتے ہیں. آمین. اور اس عہد میں شریک ہو کر اپنی زندگیوں کے اندر پراسپیرٹی کو لا سکتے ہیں اور اپنی برکات کو جو ہے وہ قائم اور دائم رکھ سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو ہم عہد کے پاس جاری کرتے رہیں گے ہماری برکتیں ایکٹیو رہیں گی. اگر جو ہی وہ جس لمحے عہد کو توڑ دیا تب کیا ہوگا جو ہے وہ ہماری برکتیں وہی کی وہی جہاں پر ہے رک جائیں گی بلکہ کیا ہو جائے گی ختم ہو جائیں گی اور نظر بھی نہیں آئیں گی کہ کبھی ہم کسی وقت برکت رہیں گے. میری بات آپ نے فالو کی ہے. آمین. لہذا یہ خدا نے اس منصوبے کے تحت صرف اسرائیلی ہی کو نہیں بلکہ قوموں کو بھی اس میں انٹر کر دیا تاکہ یہ ہر ایک شخص ہے خدا کی عظیم ترین برکتوں کو کیا کر سکے لے سکے اور اس میں شریک ہو سکے اور وہ پراسپیرٹی کو اور سیفٹی کو پروٹیکشن کو ہیلتھ کو ہاللیلویا وہ اپنی زندگی کے اندر تجربہ کر سکے. لہذا مسیح آئے گا اور ان کے ساتھ کیا کرے گا عہد باندھے گا یا یوں اس آیت کو یوں کہتے کہ وہ آئے گا اور ان کے ساتھ عہد کرے گا. وہ آیا. آمین. اور اس نے کیا کیا آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری دی. آمین. ہر ایک شخص مسیح کے ذریعے سے خدا کے حقیقی امن کا تجربہ کر سکتا ہے جسے یسایہ 9:6 میں کیا لکھا ہے امن کا شہزادہ. Amen. Prince of Peace. لہذا اس Prince of Peace کے ذریعے سے کیا ہو سکتا ہے خدا نے یہ منصوبہ بنایا ہے. خدا ہمیشہ عہد کے ذریعے سے کیا وہ کام کرتا ہے. خدا کسی بھی اس زمین کے اوپر کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں کرتا اور بغیر عہد کے نہیں کرتا ہے. اس لیے سے عہد کا خدا کہا جاتا ہے. The God of covenant ہے. وہ خدا عہد کا خدا ہے. اس نے نوح کے ساتھ عہد باندھا, اس نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا, اس نے موسیٰ کے ساتھ عہد باندھا, اس نے داؤد کے ساتھ جو ہے وہ اٹرنل عہد باندھ لیا, اور مسیح میں ہمارے ساتھ بھی اس نے اٹرنل عہد باندھا. اور ہم جو ہے اس بات کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھتے ہیں. ہمارے پاس دو عہد ہیں, پرانا ہے اور نیا عہد ہے. تو گویا جب ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ
اور انہی کے ذریعے سے اپنی برکات کو ہماری زندگیوں کے اوپر نچھاور کرتا ہے. اور جو اس عہد کو توڑتے دستبردار ہوتے ہیں وہ اپنی زندگیوں سے دراصل خدا کی برکات کو وہ روکتے ہیں. Praise the Lord. میں نے پہلے بتایا کہ ان تمام عہد کا مقصد اپنے یشعیاء 14 میں لکھا ہے کہ تمہیں صلح کا عہد وہ بادوگار اور ڈرنے کا نہیں، تو یہ اٹرنل ہے اور ان سب کا مجموعہ اسی طرح کہہ سکتے ہیں اگر ابراہیم کے ساتھ ہے یا کسی کے ساتھ ہے تو یہ صلح کا عہد ہی ہے. آمین. یعنی میرے اور تمہارے درمیان میں صلح ہے اور میں اس عہد کے تحت کیا کروں گا تو میں برکت دوں گا. میرے درمیان تمہارے درمیان وہ دشمنی نہیں ہے، میرے تمہارے درمیان میں صلح ہے. اور آپ جانتے ہیں آدم کی گناہ کے سبب سے انسان سب سے بڑا دشمن ہے. خدا کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ خدا. لکھا ہم دل سے خدا کے دشمن تھے. ہمیں خدا نے دشمن کی طرح ٹریٹ کیا ہے. اس دنیا کو خدا دشمن کے طور پر ٹریٹ کرتا ہے. یہ رومیوں کے خط کے عین مطابق ہے. لہذا جب بھی کوئی عہد باندھا جاتا ہے تو دراصل وہ صلح کا عہد ہوتا ہے. آمین. کہ میرے تیرے درمیان میں کیا ہے وہ صلح ہے. ابراہیم تیرے میرے درمیان میں کیا ہے وہ صلح ہے. موسیٰ تیرے میرے درمیان میں کیا ہے وہ صلح ہے. تیری اور تیری قوم کے درمیان میں میرے کیا ہے وہ صلح ہے. داؤد کی جب بات کی جائے داؤد تیرے اور تیرے خاندان کے درمیان میں میری کیا ہے وہ صلح ہے. آمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دشمنی چلی جا رہی ہے میں اس کے اوپر نظر نہیں کروں گا. لہذا جن کا وہ دشمن ہوگا یا وہ دشمن ہے تو پھر ان کی زندگیوں کے اندر خدا کی برکت نہیں ہوگی اور ان کے ساتھ صلح کا عہد نہیں ہے. لیکن خدا نے قوموں کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے تاکہ وہ دل سے اس کا دشمن نہ بنے. اس لیے بائبل مقدس نئے عہد نامے کے اوپر نئے عہد نامہ میں کس کی خوشخبری بیان کرتی ہے؟ وہ آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری وہ بیان کرتی ہے. اور افسیوں کے خط کے مطابق اور رومیوں کے خط کے مطابق اسے کیا کہا گیا؟ The gospel of peace. Hallelujah. Amen. جو ہے وہ کس کی خوشخبری ہے؟ صلح کی خوشخبری. Amen. The gospel of shalom. Amen. تو خدا نے جو ہے مسیح کے ذریعے سے جو ہے وہ صلح کی خوشخبری کا اعلان کر دیا ہے. یہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ قوموں کے لیے ہے، یہ امتوں کے لیے ہے، یہ ملکوں کے لیے ہے، زندگی اور خاندانوں کے لیے ہے تاکہ جو ہے خدا جو ہے مزید جو ہے ان کا دشمن نہ ہو. کیونکہ لکھا ہے کہ ہم دل سے اس کے کیا تھے؟ دشمن تھے، لیکن مسیح کے خون کے سبب سے اس کی صلیبی موت کے وسیلے سے ہمارا میل خدا کے ساتھ ہو گیا. لہذا دشمنی کیسے مٹ سکتی ہے؟ آمین. صلح کے ساتھ نہیں بنے گی، یہ عہد کے ساتھ بنے گی اور اس سے صلح کا عہد بنے گا. انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ صلح کی جو ہے وہ ان کے درمیان میں دشمنی رہے گی اور یہ اس وقت تک اس ایک پیج پر نہیں آ سکتے جب وہ عہد نہیں کریں گے. اور کوئی بھی ملک کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا دوست نہیں بن سکتا جب ان کے درمیان میں ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن نہ ہو، ان کے درمیان میں جو ہے کوئی معاہدہ نہ ہو. ہمارے خدا نے ہمارے ساتھ صلح کا عہد باندھا ہے جبکہ ہم جن سے اس کے دشمن تھے. اپنے گناہوں اور
جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی کی ہے. ہاللیلویا. Praise the Lord. اور آج بھی ہم اس نئے عہد کی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تجدید کرنے جا رہے ہیں، اس کی یادگاری کرنے جا رہے ہیں. آمین. اور اسی میں آپ اپنی برکات کو کیا کر سکتے ہیں؟ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. رائٹ ناؤ. ہاللیلویا. یہ ڈے جب پاکستان ڈے ہوتا ہے، یہ ڈے جو ہے ایک بڑا مبارک دن ہوتا ہے، کیونکہ اس دن میں ہم عہد کی یادگاری کرنے جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ لمحہ ہوتا ہے اپنی برکات کو جو ہے دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنے کا. آمین. ہاللیلویا. تو آپ اس بات کو سمجھیں، اور میں آپ کے اندر یہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہم عہد کی پاسداری کریں. اسرائیلیوں نے جو پرانا عہد ان کے ساتھ بنا ہوا تھا وہ بار بار توڑتے تھے، اور بار بار توڑنے کے سبب سے آپ دیکھیے کہ تلوار، وبا، ننگ ان کے زندگیوں میں آتا ہے. کال، وبا، ننگ، تلوار. کال، وبا، ننگ اور تلوار یہ برابر ان کے ساتھ ساتھ ہو جاتی تھی. اگر کال، وبا، ننگ، تلوار کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں تو عہد کے ساتھ عہد میں آ جائیے. ہاللیلویا. کال، وبا، ننگ، تلوار یہ زندگیوں کے اندر پائی جاتی ہے. وہ کوئی بھی چیز ایکٹیو ہو سکتی ہے. کام ایکٹیو ہو سکتا ہے، ننگ، تلوار، وبا، یہ چاروں میں سے کوئی بھی چیز زندگیوں کے اندر ایکٹیو ہو سکتی ہے جو خدا کے عہد کو توڑتے ہیں، یعنی اس کے حکموں کو توڑتے ہیں. جو اس کے حکموں کو توڑتا ہے، جو اس کے عہد کو توڑتا ہے، وہ یہ چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ان کی زندگی میں ایکٹیو ہو سکتی ہے. لیکن جب کوئی شخص ہے خدا کے عہد کی پاسداری کرنا شروع کر لیتا ہے تو اسی لمحے یہ کلوز ہوتا ہے، برکت ایکٹیو ہوتی ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. گاسپل آف کنگڈم اینڈ گاسپل آف پیس جو ہے یہ جاری اور ساری ہے. اور یہ جب تک کہ خاص آ ہی جاتا، گاسپل آف پیس جو ہے یہ چیخ کر جو وہ کیا کی جائے گی، پکار کر اس دنیا میں جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. کورسز کے وسیلے سے، چرچز کے وسیلے سے، انٹرنیٹ کے وسیلے سے، میڈیا کے ذریعے سے یہ پکار کر یہ قوموں امتوں کو بیان کی جا رہی ہے کہ اگر دشمنی سے بچنا چاہتے ہیں، کال، وبا، ننگ، تلوار سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کیجیے جو ہے اس سورہ کے عہد میں شریک ہوں. آمین. یہ تو پہلے صرف اور صرف اسرائیلیوں کے لیے تھا، لیکن آپ کے گاسپل، آپ کی خوشخبری، یسوع کی خوشخبری یہ قوموں اور امتوں کے لیے ہے. آمین. تاکہ ملکوں، قوموں اور امتوں کے اندر جو ہے خدا بارش برسائے، خدا جو ہے زمینوں کے اوپر رحم کرے، خدا امتوں کے اوپر رحم کرے. لیکن اگر حکم کی اور عہد کی جو ہے کو توڑنا برابر توڑنا ہوگا، وہاں پر ان جگہوں کے اوپر خدا تلوار چلائے گا، خدا ننگ بھیجے گا، کال بھیجے گا، خدا جو ہے وہاں پر جو ہے وہ وبا بھیجے گا. یہ یاد رکھیے، کال، وبا، ننگ، تلوار. مائی گاڈ. یہ اسرائیلیوں نے اس کا تجربہ کیا ہے. اسرائیلی ان چیزوں سے گزرے ہیں. آپ یورمیا پڑھیں، آپ ہسٹری پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ نوح کی کتاب پڑھیں، گیش سور پڑھے ہیں، وہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک کس قدر مصیبت کا شکار ہوئے ہیں. یہ صرف اور صرف عہد کو توڑنے کے سبب سے ہے. اور لہذا اگر کوئی شخص جو ہے نئے عہد کے نیچے آ جاتے ہیں، جب ہم نئے عہد کے نیچے آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم یسوع مسیح کے عہد کی قربانی اور عہد کے خون پر ایمان لاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ اکرام یسوع ہم تیرے عہد میں شامل ہوتے ہیں، تو دراصل ہم عہد کی قربانی میں شامل ہوتے ہیں، اور ہم اس کے عہد کے خون میں، نئے عہد کے خون میں شامل ہوتے ہیں یا اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے آپ اس کے اختیار میں دے دیتے ہیں. آمین. اور جب ہم اس کے اختیار میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، اس کے عہد میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کی ساری برکتیں جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں. لیکن اگر ہم اس کو اسرائیلیوں کی طرف ترک کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ہمیں ایسی آواز کرائسٹ سے سننا پڑے گی. لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 39ویں آیت سے لکھا ہے، کاش کہ تو اپنے اسی دن سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں،
वही तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन के गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे। अगर जिस तरह पर जो है इसराइलियों ने जो है खुदा के अहद को तोड़ दिया और उसके पासदारी ना की, उसे बख्श कर दिया और उसने नबियों को जो है वो रद्द कर दिया, उसके बेटे को रद्द कर दिया, उसके अहद में शामिल होना नाम ना सब समझा, तो फिर क्या हुआ? खुदा ने कहा है इस्राएल है यरूशलेम, काश तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, थिंग्स ऑफ पीस, इंसानियत की बातों को जानता, तो फिर क्या था? मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई। अब क्या हुआ? What will happen? वो दिन तुझ पर आएंगे, दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधेंगे, चारों तरफ से तुझे क्या करेंगे? तंग करेंगे। क्यों चारों तरफ से तंग आ जाते हैं? कभी इधर से दाएं बाएं आगे पीछे से घेर लिए जाते हैं, हमारी जिंदगी में जीर्ण हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, कब हमारी जान छूटेगी और कब हम है इसमें से निकलेंगे। और दुश्मन जो है मोर्चा बांधे हुए होता है, हम तो देख कर डरते रहते हैं कहीं मुझ पर हमला ना कर दे। ये इसलिए है कि तूने इस्लाम जी की बातों को क्या कर दिया है? नहीं जाना है, चुना के अहद को तोड़ दिया है, गॉस्पेल ऑफ शलोम को रद्द कर दिया है, गॉस्पेल ऑफ किंगडम को रद्द कर दिया है, गॉस्पेल ऑफ पीस को रद्द कर दिया है। इसलिए हम कम हो जाते हैं। भाइयों याद रखिए कि अगर कोई शख्स मसीह को रद्द करते हैं तो समझ लें कि हमने अपनी आखिरी उम्मीद जो सुना और खुशहाली की है उसको क्या कर दिया है? स्टॉप कर दिया। The only hope, one and one only hope, वो क्या है? आखिरी उम्मीद जो हमारी खुशहाली के लिए, हमारे अमन और सलामती के लिए है, और वो क्या है? क्राइस्ट। खुदा के पास और कोई अहद नहीं है। There is no other covenant. कोई और दूसरा अहद नहीं है। जो उसके पास आखिरी ऑप्शन था, और वो आखिरी ऑप्शन क्या है? आखिरी ऑप्शन जो अहद का था वो क्या था? क्राइस्ट, उसका अपना बेटा। और वो आखिरी ऑप्शन वो उसने इस्तेमाल कर दिया है। अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब कोई जो है वो क्या है? ऑप्शन बाकी नहीं रहा है। तो जब आखिरी ऑप्शन है तो फिर समझ लीजिए अगर वो भी रद्द कर दिया जाए या उसकी इज्जत ना हो या उस अहद को हम अपनी जिंदगी में पूरे तौर पर ना दें तो फिर क्या होगा? अगर हम उसके खून को रद्द कर दें या हम उसके अहद की कुर्बानी को रद्द कर दें, हम उसी तरह शामिल हो जाए, उन्हीं उसी भीड़ में शामिल हो जाए जिसको तमाचे मारती, उसके मुंह पर थूकती, उसकी दाढ़ी को नोचती थी और उसको बाल मारती थी और उसको जो है वो रुस्वा करती थी अपने कामों से, अपने किरदारों के तरीके से, तो फिर ये तो आखिरी ऑप्शन है मेरे भाई मेरे बहन, ये तो आखिरी ऑप्शन है। अगर फिर भी हमने उसको रद्द कर दिया तो फिर प्रॉस्पेरिटी हमारी आंखों से हमेशा दूर रहेगी। लिखा है वो तेरी आंखों से छुप गई, सलाम जी की बातें तूने खुद उसे छुपा लिया है, अब वो छुप जाएंगी, वो हाइड हो जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे सामने रहे तो फिर क्राइस्ट की सलीब की तरफ हम देखते रहें, उस अहद के खून की तरफ जो है हमारी आंखें रहें, उस अहद की कुर्बानी को अपने दिल में सजा के रखें और इस एग्रीमेंट को, इस अहद को, इस कवनेंट को जो है वो सामने रखे, सजा के रखे। दुश्मन देख लानतस, देख बीमारी मेरे साथ कवनेंट है। अपनी इस बात पर सजा कर लगा दी इस कवनेंट को कि ये एक बना हुआ है कवनेंट, उस ब्लड को अपने ऊपर रखे, ठीक है, उस कुर्बानी को अपने सरों के ऊपर सजा कर रखे, ये कवनेंट है। इससे क्या होगा? इससे दुश्मन दूर रहेगा। इससे क्या होगा? जो काम करते हैं वो साइड पर लग जाएंगे और नजदीक भी नहीं आएंगे। हेल्थ हमारे सामने आ जाएगी, प्रॉस्पेरिटी हमारे सामने आ जाएगी और फिर हालेलुया दुश्मन हमसे दूर रहेगा और हम खुदा उनकी जो है वो खुशी और इत्मीनान में कायम और कायम रहेंगे। क्या हम नहीं जानते कि हम इसे यहोवा शालूम कहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा हमें ये समझना होगा कि खुदा
हमें कितना ज्यादा बंधक बनाना चाहता है, कितना ज्यादा प्रॉस्पर करना चाहता है, कितना हमें सलामती इत्मीनान देना चाहता है, क्योंकि वो खुद यहोवा शालूम है और वो नहीं चाहता कि जिसके हाथ में शामिल है वो सलामती उनसे दूर हो, वो सलामती की बातें उनसे छिपी हुई हो, नहीं, बल्कि वो चाहता है कि ये सारी बातें उनके ऊपर आया हो। हालेलुया। हमारी शिफा ये सब चीजें है वो हमें मिरास के तौर पर दे देना चाहता है, और ये उस वक्त होगा जब हम उसके साथ अहद में रहेंगे। आमीन। और इस वक्त जो है बात जो हम ये देखते हैं कि किस तौर पर जो है वो बीवी और शौहर जो है वो शादी के मौके के ऊपर क्या करते हैं, हमेशा के लिए उसके साथ कायम रहने के लिए वो बांध देते हैं, और जब तक वो कायम है वो अहद कायम है। दरअसल अहद की बात आप कह लें ये इसमें ये कौन सी चीज है वो सेल्फलेस आपको नजर आएगी, द फेथफुलनेस, वफादारी। जब हम कोवेनेंट की बात करेंगे हम फेथफुलनेस की बात करेंगे, हम वफादारी की बात करेंगे, और अगर वहां पर डाइवोर्स आ जाएगी तो गोया वफादारी को तोड़ दिया गया है, वहां पर अहद को तोड़ दिया गया है। आपके साथ अहद में कायम रहेंगे, ऐसा करें तो हमें बरकत मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बरकत कैसे आती है? बरकत कैसे आती है? अहद से, कोवेनेंट से। और खुदा से बरकत हासिल करनी है तो वो कैसे हासिल करेंगे? थ्रू कोवेनेंट। आमीन। हम खुदा की बरकत को कैसे हासिल कर सकते हैं? थ्रू कोवेनेंट। आमीन। अहद से हम बरकत को हासिल कर सकते हैं। पहले बताया है कि खुदा ऐसे दिन जो है वो बरकत को जो है जिंदगी के अंदर जो है वो एक्टिवेट करता है, बल्कि वो अहद के जरिए से अहद जो है वो बरकत को एक्टिवेट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे हमारी जिंदगी में फेवर, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, पीस, प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ वकूअ में आते हैं, और हम अहद से फिर जाती हैं, ये सब चीजें हमारी जिंदगी से दूर हो जाती है, और खुदा अपने अहद से जो है वो नहीं हटता। गिनती 23-19 में लिखा है, खुदा इंसान नहीं जो झूठ बोले और ना आदमला कि अपना इरादा बदले। फिर ईसाई 51:11 में लिखा है, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा वो बेइंजाम मेरे पास नहीं वापस ना आएगा, बल्कि जो मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा, और उस काम में जिसके लिए मैं उसे भेजा मुयस्सर होगा। वो जो कहता है उसके अंदर जो है वो इफेक्टिवनेस है, वो मुयस्सर होता है। आमीन। याद रखिए कि जब हम उसके अहद में आते हैं तो आप नजर कीजिए कि हम उसके हो जाते हैं, वो उस और वो हमारा हो जाता है। तब तक खुदा हमारा नहीं जब तक हमारा अहद उसके साथ नहीं है। सुनिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है बात 26:12 में, मैं खुदा तुम्हारा खुदा हूं जो तुमको मुल्क मिस्र से इसलिए निकाल कर ले आया कि तुम उनके गुलाम ना रहो, ना बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए की चोपें तोड़ डाली हैं और तुमको सीधा खड़ा करके जिलाया। मैं इसलिए लेकर आया हूं कि तुम उसके गुलाम ना रहो। हम इस्राएली खुदा इब्राहिम के खुदा को क्यों मानते हैं? क्योंकि उसने उनको वहां से निकाला है, निकालने के सबब से वो उनका खुदा है, और वो इस बात का इकरार करते हैं। आमीन। और फिर इसका मतलब है कि कैसे मैं उसको खुदा मान लूं, क्योंकि उसने निकाला है। आमीन। और मैं उसका क्यों बंदा हूं? क्योंकि उसने मुझे निकाला है। आमीन। और मेरा खुदा वो है इसलिए उसने मुझे निकाला, और मैं उसका बंदा हूं क्योंकि उसने मुझे निकाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई ये म्यूचुअल ब्लेसिंग आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। खुदा निकालता है और मैं निकलता हूं। मैं निकलने की सबब से जो है उसे अपना खुदा मानता हूं, और मुझे निकालने के सबब से मुझे अपना बंदा मानता है। हम ईश्वर पर उसके साथ जो है अहद के अंदर शरीक हो, ताकि क्या हो सके, हम खुदा की कसम को अपनी जिंदगी के अंदर ले सके। आमीन। जब तक आप अहद में यह कायम नहीं होते और उसकी पासदारी नहीं करते, तो गौर से सुनिए,
جتنی مرضی جتنے سال آپ دعا کرتے رہیں، سالہ سال دعا کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہونے کا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی امن، کوئی سلامتی، کوئی صلح نہیں ہوگی جب تک کوننٹ آف پیس میں آپ بند نہیں جاتے ہیں، جب تک آپ صلح کے عہد میں شامل نہیں ہو جاتے۔ آمین۔ خدا نے ہمیں وہ اطمینان وہ اطمینان کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، ہم فضل کے لیے، فیور کے لیے بلائے گئے ہیں۔ یہی بات اسے رومیو پہلا باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، وہ بیان کی ہے، کہتا ہے انسان کے نام کے روما میں خدا کے پیارے اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہمارے باپ خدا اور خدا مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ آمین۔ یہ کن کے لیے ہے؟ جو مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، جو ہونے مند ہیں۔ آمین۔ کون ہے وہ؟ جو ہولی ہے، وہ شرابی نہیں، وہ جھوٹے نہیں، وہ حرام کر نہیں، وہ لگاواز نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہولی ہے۔ آمین۔ جو مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، فضل اور اطمینان ان کو کیا ہو؟ حاصل ہوتا رہے۔ یہ ان کے لیے ہے فضل اور اطمینان، خدا کی فیور ان کے لیے ہے۔ یہ اطمینان کا جو کوننٹ ہے کن کے لیے ہے؟ جو مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ آمین۔ اور جو لائف کو اپنے لائف سٹائل ہولی لائف سٹائل نہیں ہے جن کا، وہ اپنی زندگی سے مقدس ہونا ثابت نہیں کر پاتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں سے اطمینان کو، پیس کوننٹ کو وہ دور سمجھے۔ لیکن جو شخص ہے لائف سٹائل اپنا ہولی بناتا ہے، تو وہ شخص وہ اپنی زندگی میں فیور کو اور اطمینان کو اپنی زندگی کے اندر لے پاتا ہے۔ آمین۔ اور پھر جو سمپل لائف سٹائل گزارتا ہے، جو گناہ کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، وہ شخص سمجھ لیجیے کہ فضل اور اطمینان ان کی زندگیوں سے کوسوں دور ہے، اور ان کے لیے دشمن وہ سے مانتا ہے، اور ان کو وہ کان کے چبھتا رہتا ہے، ان کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ عزیز بہنوں بھائیوں، جو مقدس ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نجات یافتہ ہیں۔ آمین۔ جنہوں نے مسیح کی نجات کو قبول کیا ہے، اور وہ مقدس ہیں، جو مقدس ہے برکت ان کی، خوشحالی ان کی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے خون کا عہد مسیح کے ساتھ باندھا ہے۔ آپ نے استثنا 28ویں باب کی برکتیں پڑھی، استثنا 28ویں باب کی لعنتیں پڑھی ہیں۔ وہاں پر کیا ہے؟ برکتیں اور لعنتیں ہیں۔ یہ تو خدا نے حکم کیا کہ اگر تو احتیاط کے ساتھ اس پر عمل کرے گا تو میں تیرے ٹوکرے کو، تیری کٹوتی کو برکت دوں گا، بولتے رہتے وقت مبارک ہوگا، باہر جاتے وقت مبارک ہوگا، ہاں میں تیری کھیت کو برکت دوں گا، تو جہاں جائے گا میں تجھے کیا کروں گا؟ برکت دوں گا۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے جن کے ساتھ اس نے عہد باندھا، جن کے ساتھ عہد باندھا، جو عہد میں شامل ہے۔ اس 28 باب کی برکتیں ان کے لیے ہیں، جنہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ اس 28 باب کی لعنتیں ان کے لیے ہیں۔ لہذا جنہوں نے عہد باندھا ہے خدا کے ساتھ، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خدا کی کاروبار کی برکت، ہیلتھ کی برکت، سیفٹی، پروٹیکشن کی برکت وہ اپنی زندگی کے اندر حاصل کرے گا، وہ خوشحالی کی برکت اپنی زندگی کے اندر حاصل کرے گا۔ لیکن جو عہد سے باہر ہیں، وہ ان کی زندگیوں میں لعنت آ جائے گی، اور جو اس کو توڑے گا لعنت اس کے اوپر آئے گی۔ اور جو عہد میں نہیں ہے، وہ سنیے آخری بات، جو عہد میں شامل نہیں ہے، تو اچھا میں کہوں کہ اس سے تو اچھا ہے کہ میں خدا کے ساتھ عہد نہیں باندھتا، میں دہریہ بن جاتا ہوں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر ایک انسان دل سے خدا کا کیا ہے؟ وہ دشمن ہے۔ ہر ایک انسان جو زمین کے اوپر ہے، وہ کیا ہے؟ دل سے خدا کا دشمن ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بچ پاتا ہے یا محفوظ رہے گا یا برکت پائے گا، تو وہ کیا کس سبب سے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص جو ہے وہ عہد میں شامل ہو جائے گا تو بچ جائے گا۔ یہ عہد میں شامل نہیں ہوگا، وہ سمجھ لیجیے وہ خدا کا دشمن ہے۔ ویری گڈ آفر سنا کی خوشخبری کی جو ہے وہ مرادی دنیا کے اندر ہو رہی ہے، اور ہم اس سے قبول کیا ہے، لہٰذا
برکت ہمارے راستے پر ہے. برکت آسمان سے نازل ہونا ہے. برکت ہمارے پیچھے بھی ہے, آگے بھی ہے, بائیں بھی ہے, بلکہ برکتوں کا خزانہ آپ رکھتے ہیں. کیوں؟ وائی؟ کیونکہ آپ اس کے آخری آپشن کرائسٹ جیسس جو امید ہے, آمین, اس کے عہد کے خون میں شامل ہیں اور اس کی برکت میں آپ شامل ہیں. مبارک ہے آپ جو اس عہد میں شامل ہیں اور آج اس کی یاد کرنے چاہتے ہیں. آمین.